دوستوں، آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ اگر کوئی خزانے لوٹنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، اگر رمضان کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتا ہے تو آج یہ ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ کہتے ہیں جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قسمت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے مقدر کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج بہت سارے لوگ طاق راتوں کی، لیلۃ القدر کی راتوں کی، رمضان المبارک کی بہت اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تقریباً لوگوں کے چینل میں نے وزٹ کرے، بہت اچھے وظائف بتا رہے ہیں اور اکابرین کے بتائے ہوئے مستند وظائف بتا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک غلطی کر دی۔ وہ طاق رات کی، لیلۃ القدر کی تو بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آج نہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ تو آج طاق رات ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے، اور وہی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ کوئی بھی ایسی ویڈیو دیکھیں جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہو یا طاق رات کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے گا وہ انسان اس بات سے ناواقف ہے کہ آج طاق رات نہیں ہے اور نہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے، اور جو شخص بھی یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ہے، اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اور عورت جس نام لے کر پڑھیں گی، جس کا بھی یہ نام لے کر گھر کی خواتین اس عمل کو پڑھیں گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فقر و فاقوں کا، غربتوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق، شام افطاری میں رونق، سارا دن بندہ نیکیاں کرتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں، اپنی زبان سے گناہوں کو کرنے سے بچتا ہے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جب بندہ صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، اور تمام نعمتوں کا ہوتے ہوئے اپنے سامنے موجود ہونے کے باوجود اجتناب کرتا ہے، رب کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے، اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، اے میرے بندے میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ فکر اور ذکر و اذکار عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کے 26ویں روزے ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا ربنا یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا۔
کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ رجب رب کا مہینہ گزر چکا، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ شب معراج آئی، لاپرواہی میں گزاری۔ شعبان کا مہینہ آیا، لاپرواہی میں گزارا۔ شب برات بھی لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والوں، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس رستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی ہوئی جا رہی ہے، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق تو رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ابھی اس وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو جھولی پھیلا کر مانگ لیتا ہے، بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا رکھتی ہے۔ آج رمضان کی 26 تاریخ ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا آپ کی آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو شروعات میں ہی یہ عمل آسانی طور پہ بتا چکا ہوں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوتا ہی ہو، اس لیے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئی یا آپ کو وظیفہ پڑھنا نہ آیا تو یہ موقع ایسے ہی سزا دے گا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا۔ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کی 26 تاریخ ہفتے کے دن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص حاجت کو لے کر پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے، اور اس مہینے میں رب خود دے رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے، ہم پورا سال مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور آج جب رب کی ذات خود فرما رہی ہے رمضان کے مہینے میں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رمضان کی 26 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، کیونکہ رمضان کا 26واں روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ خوشیاں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، افغانستان سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 26 رمضان المبارک کا دن آ جائے اور انگلش تاریخ آپ لوگوں کی 6 اپریل 2024 آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ 26 رمضان یہ سیٹرڈے کے دن آپ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھیں گے، اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ نہیں پڑھ سکتا، اگر آپ پورے سال کے رزق دولت کا کامیابی کے لیے 26 رمضان ہفتے کے دن صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو بندہ 1 منٹ اپنے پورے سال کے رزق کے لیے، پورے سال کی کامیابی کے لیے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کے لیے رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھنے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کیا کامیاب ہوگا؟ اللہ والوں، خدا کا خوف کیجئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی برکات ہیں، رمضان کا مہینہ کتنا عظمت والا ہے، اس مہینے کے کتنے فضائل و برکات ہیں، تو ہم اپنی دکانیں، دفتر، کاروبار بند کر کر بیٹھ جائیں اور رمضان کے مہینے میں پہاڑوں کی طرف نکل کر تنہائی میں بیٹھ کر رب کو راضی کریں۔
اس مہینے میں اگر کوئی بندہ خزانے بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ اس مہینے میں ہر شے، ہر قبولیت، ہر دعا قبولیت ہوتی ہے، آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رمضان کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رمضان میں اپنی ہر حاجت کو، ہر دعا کو قبول کرانا چاہتا ہے، تو آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھیے گا، اور جس کی جو بھی حاجات ہیں آج مانگ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے اگر بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصاد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اتنا نوازے گا، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس مہینے میں رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو کتنی برکات سے نوازے گی، آپ کو کتنے مال و دولت سے نوازے گی۔ بڑا خوش قسمت اور بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو رمضان کی 26 تاریخ اور ہفتے کے دن یہ خاص اعمال پڑھے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 26 رمضان ہفتے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں 26 رمضان المبارک ہفتے کے روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ رمضان کی برکات سے، رمضان کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج بے روزگاروں کو روزگار اور بے اولادوں کو اولاد اور ہر مسئلے کا حل فرما دے۔ مولا تیری ایک کن کی محتاج ہے، ہماری پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ مولا آج تیری بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بادشاہ بنا کر اٹھا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما، ان کو فتح عطا فرما۔ میرے مولا ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرما، ہم سب کے درجات کو بلند عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کے لڑنے کی توفیق عطا فرما، جہاد سے سرفراز فرما۔ آمین آمین آمین۔ مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ آمین یا رحمت للعالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، کس کا آمین بولنا اللہ پاک کو پسند آ جائے، کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں تک ویڈیو جائے گی، اور جب آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ کیفیت آپ کی تھکاوٹ کی ہو، اللہ پاک کی وہ محنت مشقت آپ کو پسند آئی بھی ہو، اور اس وقت آپ لوگ دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ دیں، اور آپ کے مقدر کے تمام دروازے کھل جائیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार मांग ले। आप बे औलाद हैं, औलाद मांग ले। आप मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकसाद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आज रब्बे करीम से मांगते वक्त हिचकिचाना मत। आप किसी बंदे से नहीं, आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, जिसके खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। आज एक बार मांगोगे 70 गुना ज्यादा दिया जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आज हर नामुमकिन हाजात, नामुमकिन आपकी कोई सी भी हाजात हो, इंशाअल्लाह वो मुमकिन हो जाएगी। फौरी तौर पर अपनी नामुमकिन हाजात की नियत करके एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसे रब के इस्म आज़म का, रब की ऐसी सिफात का वजीफा है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ता बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो रमज़ान के 26वें रोज़े को पहले नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जो कोई बंदा रमज़ान के महीने में या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तुफैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 26 रमजानुल मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देखिएगा। आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी की समझ नहीं आ रही तो आप रब्बे करीम पर पूरा भरोसा रखते हुए आपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए रमजान के महीने में आप लोगों ने जहन्नम की आग से निजात के अशरे में 26वें रोजे को सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देख लें। या मुसब्बिबल असबाब सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। फरिश्ते आपका इस्तेकबाल करेंगे। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे रब की ज़ात इतना नवाजेगी कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ख़ास अमल है जिसको यकीन नहीं आता वो रमज़ान के 26वें रोज़े सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर देख ले। या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। या मुसब्बिबल असबाब को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से हर तरह के मसाइल का, हर तरह की परेशानी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, यकीन कामिल के साथ ये वजीफा पढ़ लेना। ये मौका आज जिसको मिलेगा, आज 26 रमजानुल मुबारक हफ्ते के दिन जो बंदा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ेगा खुश किस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज 26 रमजानुल मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ेगा। अल्लाह वालों, आप लोग जब या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? वो वजीफा आप लोगों को इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यानी सूरतुल कौसर का वजीफा पढ़ना है। आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फौरन से पढ़कर जान छुड़ा लें।
آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو مکمل صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کو رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ آج رمضان کے 26ویں روزے سے اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو ایک ایسا مستند اور ایسا مجرب عمل دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج آپ لوگ یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ 1 منٹ نکال کر آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کے مہینے کی کتنی قدر و قیمت ہے، آپ دکان، دفتر، کاروبار چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب فوری طور پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا ربنا یا سلامو۔ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا ربنا یا سلاموں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو بیٹے بیٹے ہر مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج جو رزق اور دولت ملے گا، آج جو حاجات پوری ہوں گی، آج جو کامیابی، عروج، ترقیاں ملیں گی، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ترقیاں، یہ کامیابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کی ٹھوکروں پر نہ آئیں، کبھی کسی کے تانے نہ سننا پڑے۔ تو آج یا ربنا یا سلامو پڑھ لیں، آپ کی کامیابیاں ہمیشہ کے لیے سلامت ہو جائیں گی۔ آپ کی یقین کریں جو کامیابیاں ہیں وہ سلامت ہو جائیں گی۔ رب کی ذات آپ کو ہمیشہ سلامتی والا، برکت والا، رحمتوں والا رزق اور دولت، کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے آخری میں یا ربنا یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یا سلاموں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سے بندے دیکھے ہوں گے کہ کل وہ کامیاب ہوئے اور آج ان کی کامیابی ختم۔ آج وہ لوگ قرضوں کے اندر آ گئے، ان لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے۔ ان سب چیزوں کی وجہ یہ تھی، یا تو انہوں نے تکبر کرا، یا تو اللہ پاک سے انہوں نے رزق صحیح نہیں مانگا، یعنی کہ سلامتی والا رزق نہیں مانگا، حرام کمائی کے چکر میں پڑ گئے، حرام ذرائع کے چکر میں لگ گئے۔ اس طرح سے اگر ان لوگوں نے کرا تو اپنی جانوں پر ان لوگوں نے خود ظلم کرا۔ اللہ والوں، اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے بندوں کو سلامتی والا رزق نہ دے۔ بات شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اگر مانگ رہے ہیں دعا میں تو آپ کوئی سلامتی والا کام بھی کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہو کہ آپ لوگ شراب کا اڈا چلا رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا مجھے کامیابی عطا فرما، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ آپ لوگوں نے حلال رزق، حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ میرے مولا مجھے وافر مقدار میں رزق اور رزق کریم عطا فرما۔ یا ربنا یا سلاموں کا یہی مطلب ہے۔ اللہ والو، یا ربنا یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کرتے دوران بس اپنے خاص مقصد کی، اپنی خاص حاجت کی آپ لوگوں نے نیت لازمی کرنی ہے۔ اللہ والو، نیت نہیں کرو گے تو یقین کرو وظیفہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یقین ہی آپ کا اگر کامل ہوگا تو ہی آپ لوگوں کو وظیفے فائدے پہنچائیں گے۔ اور آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو 26ویں روزے کو ہفتے کے دن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔
دعا آپ لوگ بہترین انداز میں کریے گا، اچھے انداز میں کریے گا کہ میرے مولا آج میں تجھ سے تیری ربوبیت کا سوال کرتا ہوں، آج میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین سے ہی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔